رحیم یار خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم وصول کرنے آئی خواتین چھت گرنے سے ملبے تلے دب گئیں۔ 8 خواتین جاں بحق، 76 زخمی، ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق 200 سے زائد خواتین چھت پر موجود تھیں۔ چھت کمزور ہونے کے باعث گر گئی۔ میتیں شیخ زائد ہاسپٹل میں ورثاء کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق شیخ زائد ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث ملک میں پیٹرولیم کی سپلائی متاثر ہوئی۔ اس وقت جہازوں کی آمد و رفت بند ہے۔ سیکریٹری پیٹرولیم کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جواب کہا۔ ملک میں خام تیل کے ذخائر 11 دن، ڈیزل کے ذخائر 21 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ پیٹرول کے ذخائر 27 دن، ایل پی جی کے 9 دن کے ذخائر دستیاب ہیں۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت $88 سے بڑھ کر $189 پر پہنچ گئی۔ پیٹرول کی قیمت $74 سے بڑھ کر $130 ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے پاکستان میں مقامی گیس کی سپلائی بلا تعطل جاری ہے۔ سب سے پہلے گھریلو پھر کمرشل صارفین کو گیس دی جا رہی ہے۔ قطر سے LNG درآمد کے 2 معاہدے ہیں۔ اس سال کے لیے ہم نے 2 کارگو فی ماہ موخر کروا دیے تھے۔ عالمی توانائی مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ شرائط سے مطمئن نہیں۔ مجھے نہیں لگتا تہران بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا۔ ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو تباہ کر دیا۔ تہران کو کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ان کی ڈرون سازی کی صنعت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اتحادی ممالک نے مدد نہیں کی تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے 7 ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی حفاظت میں دوسرے ممالک مدد کریں۔ بیجنگ نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ چین اپنا 90% تیل آبنائے ہرمز سے حاصل کرتا ہے۔ ایران میں آپریشن ختم ہوتے ہی تیل کی قیمتیں گر جائیں گی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی صدر کی مدد کی اپیل پر دنیا خاموش۔ برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے سے صاف انکار۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی امریکی صدر کو نہ کر دی۔ جاپان کا بھی آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھجوانے سے انکار۔ جاپانی وزیر اعظم سانائے تاکائچی نے کہا ہے کہ ٹوکیو آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کی حفاظت کے لیے بحری جہاز بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لے رہا ہے۔ جرمنی کا آبنائے ہرمز میں یورپی مشن بھیجنے پر تحفظات کا اظہار۔ کہا یورپی مشن بحیرہ احمر میں جہازوں کی حفاظت کے لیے مؤثر نہیں رہا۔ آبنائے ہرمز میں یورپی مشن بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرانسیسی وزیر دفاع نے کہا جب تک کشیدگی ہے فرانس جہاز نہیں بھیجے گا۔ ٹرمپ نے یورپی اتحادیوں سے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مشترکہ کوشش کی درخواست کی تھی۔ امریکہ سے بات چیت پہ کوئی دلچسپی نہیں، ایران کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ کسی سے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی، پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کیوں کرے؟ بات چیت کے دوران ایران پر حملہ کیا گیا۔ جب تک ٹرمپ جنگ کو غیر قانونی نہ مان لے ڈٹے رہیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے متعدد ممالک نے ہم سے رابطہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا ایرانی بحریہ ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ ہمت دکھائیں اور خلیج فارس میں امریکی نیوی بھیجیں۔ پاسداران نے انقلاب کا چیلنج، کہا ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ پاسداران نے انقلاب کی اسرائیلی وزیر اعظم کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی، کہا بچوں کا قاتل مجرم زندہ ہے تو اس کا پیچھا جاری رکھیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے عالمی منڈیوں پر اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $104 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $99 فی بیرل تک ہو گئی۔ ماہرین نے خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی۔ عالمی توانائی ایجنسی کا تیل کی سپلائی بحران کے پیش نظر ہنگامی ذخائر جاری کرنے کا اعلان۔ IEA کے مطابق رکن ممالک مجموعی طور پر 40 کروڑ بیرل تیل عالمی منڈی میں فراہم کریں گے۔ 27 کروڑ 17 لاکھ بیرل تیل سرکاری ذخائر، باقی تیل صنعتی اور دیگر ذرائع سے فراہم کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے عالمی تیل منڈی میں تاریخ کی سب سے بڑی سپلائی رکاوٹ پیدا کر دی۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر آج رکن ممالک مشترکہ اقدامات پر غور کریں گے۔ آبنائے ہرمز کو ہر صورت کھلا رکھنا یورپی یونین کے مفاد میں ہے۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس نے کہا کہ آبنائے ہارمز کی بندش عالمی توانائی اور تیل کی سپلائی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والا تقریباً 85% تیل اور گیس ایشیائی ممالک کو جاتا ہے۔ کھاد کی سپلائی متاثر ہونے سے اگلے سال خوراک بحران کا بھی خدشہ ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونی گوتریس سے بھی آبنائے ہارمز پر مشاورت کی گئی۔ جتنی جلدی ممکن ہو آبنائے ہارمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال کی جائے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانس کا ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ کہا لبنان اور عراق سمیت خطے کے ممالک پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ ایران میں قید ہمارے تمام شہریوں کو رہا کر دیں، فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر سے مطالبہ۔ ایران کے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف حملوں کی 54ویں لہر۔ پہلی بار سالڈ فیول اسٹریٹجک سجیل میزائل کا استعمال۔ تل ابیب، ایلات، ہالون اور مقبوضہ علاقوں میں میزائل برسا دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایرانی حملوں سے 108 افراد زخمی ہوئے، متعدد کی حالت تشویشناک۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ ایرانی فوج کے مطابق اہم اسرائیلی فوجی اور انتظامی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ ایران کا عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق بغداد میں امریکی سفارت خانے پر صبح کے وقت حملہ کیا گیا۔ امریکی دفاعی نظام نے میزائل یا ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دبئی ایئرپورٹ کے قریب ایندھن کے ٹینک میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ڈرون حملے کے بعد طیاروں کی لینڈنگ عارضی طور پر معطل۔ سعودی عرب کا 1 گھنٹے میں 37 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے متحدہ عرب امارات سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر حملے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ، 5 افراد زخمی۔ حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ اٹلی نے کویت میں امریکی اطالوی اڈے پر ڈرون حملے کی تصدیق کر دی۔ اطالوی چیف آف ڈیفنس جنرل لوسیانو نے کہا ہے کہ حملے میں اطالوی ریموٹ کنٹرول طیارہ تباہ ہوا، اہلکار محفوظ رہے۔ علی السالم بیس کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایرانی صوبے مرکزی میں حملے، 5 افراد شہید، 7 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں عراق شہر کے آس پاس کے رہائشی علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا، 4 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل امریکہ کا بہلات شہر کی رہائشی عمارت پر حملہ، 1 ایرانی شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ ایران کے شہر خمین میں اسکول پر بھی حملہ، عمارت کو شدید نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسکول کے آس پاس کے گھر تباہ ہو گئے۔ لیبنان پر بھی اسرائیل کے حملے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 850 ہو گئی۔ شہداء میں 66 خواتین، 107 بچے اور 32 طبی عملے کے افراد بھی شامل۔ اسرائیل کا رفح کراسنگ بدھ کو دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ دونوں اطراف سے محدود پیمانے پر افراد کو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق فیصلہ سیکیورٹی جائزے اور حالات کا معائنہ کرنے کے بعد کیا گیا۔ شہریوں کی آمد و رفت مصر کے تعاون اور اسرائیلی پیش کی سیکیورٹی منظوری کے بعد ممکن ہوگی۔ شہریوں کی آمد و رفت کے عمل کی نگرانی یورپی یونین کرے گی۔ کراسنگ غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مئی 2024 میں غزہ پر قبضے کے بعد سے یہ گزرگاہ زیادہ تر بند رہی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممکنہ فالس فلیگ حملے کی سازش کر سکتے ہیں اور الزام ایران پر ڈال سکتے ہیں۔ ایپسٹین ٹین کی واقعات نے 9/11 جیسا واقعہ کرنے اور الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کی ہے۔ سیکریٹری قومی سلامتی کونسل علی ریجوانی کہتے ہیں ایران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے۔ ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں، ایران امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے۔